یہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں ہمارے لکھنؤ میں کسی نے یوٹیوب پہ ڈالا اور بہت اس کا شور ہوا کہ صاحب ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایک دن کا روزہ رکھیں گے، اور اتر پردیش کے اندر لوگ بہہ گئے جذبات میں اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم ہندوستان میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں تو اللہ زیادہ قبول کرے گا۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ کی نیت پر مجھے شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آپ نے دعا کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا نہیں تھا۔ آپ نے کبھی کسی قوم کے لیے دعا اگر کرنا چاہی تو اس کے لیے آپ نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اور روزہ رکھ کر آپ نے کسی قوم کے لیے دعا نہیں کرائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا کرنے کا حق ہے آپ کا، آپ دعا کیجیے، لیکن اس دعا کے لیے سب کو آپ حکم دیں کہ آپ جمعے کے دن روزہ رکھیں، جبکہ اللہ کے نبی نے نفلی روزہ جمعے کے دن، خاص کر جمعے کے دن کو متعین کر کے رکھنے کو منع فرمایا ہے کہ آپ کوئی بھی نفلی روزہ جمعے کے دن متعین کر کے آپ نہیں رکھ سکتے کہ میں جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اور یہاں کچھ نیم ملا یہ اعلان کرتے ہیں اپنے فیس بک پر اور پورے اتر پردیش میں پھیلاتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں جمعے کے دن روزے کی حالت میں اپنی مسجدوں میں جمع ہوئیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ میرے بھائیوں، دعا کا کہنا تو جائز ہے، کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن دعا کے لیے جو طریقہ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ سب کو روزہ رکھوایا جائے، یہ طریقہ نبی اکرم کے اصول، ضابطے، آئیڈیل اور ماڈل کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہر عبادت میں نبی اکرم کا طریقہ دیکھا جائے گا کہ نبی اکرم کا طریقہ کیا ہے۔ ہر وہ کام اچھا نہیں ہے جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کام وہی اچھا مانا جائے گا جس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ملے گا۔ ہمارے اچھا سمجھنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جائے گی، ہمارے اچھا سمجھنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جائے گی، اچھی وہی مانی جائے گی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اچھا کہا ہے، جس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم غور کریں، جس طریقے سے ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہیں، کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی کی واعظ و نصیحت نہیں سنا کرتے تھے؟ سنتے تھے۔ تو کیا وہ یہی طریقہ تھا؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب نبی اکرم واعظ کرنا، نصیحت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے کہ یہ ڈسٹرب ہو جائے گا، معاملہ بگڑ جائے گا، اگر ہم نے ڈسٹرب کوئی چیز رہ گئی نہیں سن پائے تو۔ یہاں تو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں مسجدوں میں، اور جن مسجدوں میں پنکھے نہیں لگے ہوتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس زمانے سے میں نے تقریریں کرنا شروع کی ہے، 25 سالیں تو ہو ہی گئی ہیں، ایسی ایسی مسجدیں دیکھی جہاں پنکھے تک نہیں تھے، تو جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں اور لوگ ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر اپنے اوپر جھل رہے ہیں، ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر اپنے اوپر جھل رہے ہیں۔ ایسی قوم سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ابھی شعر سن رہے تھے آپ، ابھی اشعار سن رہے تھے آپ، اتنے دور سے بلایا تھا آپ نے، فلسطین کے اوپر بھی آپ نے نظم سنی ہے۔ کیا ایسی قوم سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کی عوام کے لیے، نونہالوں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے اور وہاں کی عورتوں کے لیے اپنی جان کی قربانی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتی ہے؟ جو قوم 2 گھنٹہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر، سکون کے ساتھ بیٹھ کر ایک دینی جلسہ نہیں سن سکتی ہو، بیچ میں اس کو کئی بار اٹھنا پڑتا ہو، ایسی قوم سے کیا آپ یہ توقع لگا سکتے ہیں کہ یہ قوم فلسطین کے لوگوں کی مدد کرے گی؟ اچھی آواز میں تقریر سن لینا اور اچھی آواز میں مشاعرہ سن لینا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ہمدردی کے طور پر میرے بھائیوں کسی کو یاد کرنا اور ہمدردی کے طور پر اس کی مدد کرنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ کتنا شور اور ہنگامہ،
اور وہ بھی جلسوں میں. اور ہماری تقریر میں جب یہ حال ہو تو بیچارے اور دوسرے مولویوں نے کیسے بھگتا ہوگا بیچاروں نے. تصور کریں آپ. بھیا بیٹھ جاؤ یا اٹھ کے چلے جاؤ. مجھے معلوم ہے کہ کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے, وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے چاہے 100 سال نل کی پائپ میں رکھو. وہ ہم کتنا بھی چیخیں گے, وہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو. 25 سال سے نہیں سدھری قوم تو اب کیا سدھرے گی. ٹھیک ہے جانا ہو تو جاؤ, شوگر کے مریض ہو, پیشاب زیادہ لگ رہا ہو تو جائیے. تو میرے بھائیوں سنیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر چیز میں نبی کا اسوہ دیکھا جائے گا. آپ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ٹھیک, لیکن دعا کے لیے اللہ کے نبی نے کبھی روزے کا حکم نہیں دیا کہ روزہ رکھ کر دعا کرو. وہ الگ بات ہے کہ بہت سی جنگیں رمضان کے مہینے میں ہوئی, صحابہ کرام نے اس لیے روزہ رکھا کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا, روزہ فرض تھا. وہ فرض روزہ بھی رکھتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ کسی قوم کے لیے دعا کرنا چاہیں تو اس کے لیے اسپیشل روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے جواز کی دلیل آپ کو قرآن و حدیث سے دینا پڑے گی جو آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا کام وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اچھا کام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں, اس کو اچھا مانا جائے گا. نماز کا مسئلہ ہو, روزے کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, ہر چیز میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے. میں نے تیتواری کے جلسے میں ایک واقعہ سنایا تھا, دیکھیے لوگ کتنا ڈرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آیا ہے, حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار ابن یاسر دونوں ایک سفر میں ہیں. چاچا بیٹھ جاؤ, چاچی سو گئی ہوں گی, کسی کام کی نہیں ہے, بیکار ہے, اب جا رہے ہیں. جاؤ 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 جلدی نکلو, سامنے سے نکلتے ہیں تو بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو حضرت عمار بھی ایک سفر میں ہیں, حضرت عمر فاروق بھی ایک سفر میں ہیں, اور دونوں کا گزر, بخاری کی روایت, دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا ہے. سفر جنگل سے گزرے, صحرا سے گزرے. دونوں نے سوچا کہ صبح سفر کریں گے, ابھی سو جائیے. انہوں نے اپنی اپنی چادریں بچھائیں اور دونوں سو گئے. اب سنیے گا, جو اصل واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس واقعے سے میں آپ کو جوڑ رہا ہوں. دیکھیے صحابہ کرام شریعت کے معاملے میں کتنے محتاط تھے, کوئی کام کرے یا نہ کرے اس معاملے میں کتنے محتاط تھے. آج تو جھٹ سے مفتی فتوا دے دیتا ہے کہ روزہ رکھو اور دعا کرو. یہ پڑھے لکھے مفتی نہیں ہوتے ہیں, یہ مفت میں ڈگری ملنے والے مفتی ہوتے ہیں. جن کو بیٹھے بٹھائے ڈگری مل گئی, یہ بیچارے وہ مفتی ہیں جن کو مفت میں ڈگری ملی ہوئی ہے. جن سے دلیل مانگو تو کہتے کوئی برا کام بتا رہا ہوں, ارے اچھا ہی کام تو ہے, یہ کام تو اچھا ہی تو ہے, برا کام تھوڑی ہے یہ. حضرت عمر فاروق بھی سفر میں, حضرت عمار بھی سفر میں, دونوں صحرا سے گزر رہے ہیں, صحرا پہ سو جاتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں اٹھتے ہیں اور دونوں کے پاس پانی نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں صحابی اٹھتے ہیں اور دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, اشارہ کافی ہے. دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے, یعنی دونوں ہی جنبی ہو جاتے ہیں. انسان ہے, فطرت ہے, دونوں کو احتلام ہو جاتا ہے اور دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب دیکھیے غسل کے لیے پانی نہیں ہے, غسل کے لیے پانی نہیں ہے. حضرت عمار کہتے ہیں اے عمر مجھے غسل کی ضرورت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں عمار مجھے بھی تو غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے. پانی دونوں کے پاس نہیں ہے. حضرت عمار کہتے ہیں چنتا نہ کرو, اگر پانی نہیں ہے تو ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب سنیے طریقہ دیکھیے. حضرت عمار کہتے ہیں میرے پاس نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. حضرت عمر کہتے ہیں اے عمار یہ حدیث تو میں نے بھی سنی, نبی کا یہ فرمان میں نے بھی سنا. جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی اس وقت میں بھی اس مجلس میں موجود تھا, لیکن بات وضو کی تھی, غسل کی نہیں. یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے جب وضو کے لیے پانی تمہیں نہ ملے, جب وضو کے لیے پانی تم نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. ہمیں غسل کی ضرورت ہے, وضو کی نہیں. اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تب اللہ کے نبی نے کہا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو. ہمیں پانی تو ہمارے لیے, ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے.
تو حضرت عمار کہتے ہیں وضو کے تیمم سے غسل کا تیمم بڑا کر لیجیے. قیاس دیکھیے, عقل دیکھیے. انہوں نے کہا کہ وضو کا تیمم چھوٹا ہوتا ہے, غسل کا تیمم بڑا کر لو. اور غسل کا تیمم کیا ہے سنیے, آپ اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارے. جب وضو کے پانی نہ ملے تو تیمم کیسے ہوگا؟ ایسے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے اور دونوں کو پھونک لیجئے, ہو گیا. اس کو چہرے پہ پھیل لیجئے, ہو گیا. اب دائیں ہاتھ کی پشت کو بائیں ہاتھ کی پشت پر یہاں سے ایسے کر لیجئے یہ, اور بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے کر لیجئے. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. کہا کہ یہ تیمم ہے وضو کا, ہمیں غسل کی ضرورت ہے. تو حضرت عمار نے کہا ایسا کرتے ہیں غسل کا تیمم ہم بڑا کر لیتے ہیں. تو کہا بڑا تیمم کیا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ بخاری کے تمرقت کما تمرق الداب, حضرت عمار مٹی پر ایسا لوٹے جیسے 4 پیر والا جانور چوپایا لوٹتا ہے, ایسے ایسے مٹی پر, یعنی پورے جسم پر انہوں نے مٹی مل لی. حضرت عمر سے کہا یہ غسل کا تیمم ہو گیا, یعنی پورے جسم پر میں نے مٹی لگا لی, اور انہوں نے نماز پڑھ لی. حضرت عمر نے کہا نہ بابا نہ, میں یہ نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے کبھی یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھیے حضرت عمار نے بھی اپنی عقل دوڑائی کہ بات تو صحیح ہے, وضو کا تیمم چھوٹا ہوتا تو غسل کا بڑا, تو انہوں نے اپنی عقل کے حساب سے بڑا کر لیا. لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں, ہمیں نبی اکرم سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ غسل کے لیے ہمیں پورے جسم کو زمین پر مٹی پر لوٹانا ہے, اس لیے ہم تو پانی کا انتظار کریں گے. پانی صبح تک نہیں ملا, شہر سے باہر نکل گئے, شہر جب جنگل سے باہر نکلے تو شہر میں پانی مل گیا, اور جب شہر میں پانی ملا تو حضرت عمر جلدی سے غسل کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, ان کی نماز قضا ہو گئی. اب فیصلہ کون کرے گا کہ حضرت عمار نے صحیح کیا یا حضرت عمر نے صحیح کیا؟ اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضرت عمار سوچ رہے تھے میں نے بالکل صحیح کیا, حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ میں نے بالکل صحیح کیا. جب سفر دونوں کا ختم ہو گیا اور جب یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے آئی, دونوں نے اپنا اپنا قصہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. تو اب سپریم کورٹ سے فیصلہ سنیے کیا ہے. اب نہ یہاں مولوی جرجیز کی چلے گی, نہ مولانا کلام کی چلے گی, نہ ہمارے استاذ محترم مولانا مشتاق کریمی صاحب کی چلے گی, نہ توحید صاحب کی چلے گی, کسی کی نہیں. سپریم کورٹ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت. اور جب اس عدالت میں فیصلہ گیا, حضرت عمر نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی, پانی مل گیا, غسل کیا, تب جا کے نماز پڑھی. آپ نے کہا عمر تم نے بھی تم نے غلط کیا, تمہیں نماز ترک نہیں کرنی چاہیے تھی, نماز اپنے وقت پڑھنا چاہیے تھا. حضرت عمار نے بتایا میں نے پورے جسم کو مٹی سے سان لیا اور پورے جسم پر ہم نے مٹی مل لی, چوپائے کی طرح ہم زمین پر لوٹ گئے. آپ نے کہا عمار تم نے بھی غلط کیا, اے عمار تم نے بھی غلط کیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اب نہ عمر کی چلے گی نہ عمار کی چلے گی, نہ عمر کی چلے گی نہ عمار کی. دونوں نے پوچھا اللہ کے رسول جب دونوں نے غلط کیا تو پھر صحیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وضو کا اور غسل کا دونوں کا تیمم ایک ہے, یعنی چاہے غسل کی ضرورت ہو یا وضو کی, اگر پانی نہ ملے تو وہی ایک تیمم ہے جو وضو میں بھی کام آتا ہے اور غسل میں بھی کام آتا ہے. دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریے, پھونکیے, چہرے پہ ملیے, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیریے اور نماز پڑھ لیجئے. یہ غسل کا بھی ہے اور یہ وضو کا بھی تیمم ہے. میرے پیارے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. نماز کیسے پڑھیں جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھ کے بتائی, رکوع کیسے کریں جیسے نبی نے بتایا, سجدہ کیسے کریں جیسے نبی نے بتایا, نماز میں کیا پڑھیں وہ جو نبی اکرم نے بتایا. میرے بھائیوں نماز کیسے پڑھیں یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا, اور یہی تو مطلب ہے محمد رسول اللہ کا. ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں, عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اور محمد رسول اللہ کا مطلب, محمد رسول اللہ کا مطلب رسول کون؟ اللہ. محمد رسول کا مطلب جانتے ہو؟ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ
اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ جیسے رسول اللہ بتائیں، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، اور جن چیزوں سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، یہی عبادت ہے۔ اس لیے ان تمام مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ عبادت کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ مت دیجیے جو ثابت نہ ہو شریعت سے، اور اسی لیے لکھنؤ کی سرزمین پر ہم نے اس کی مخالفت کی، اور برجستہ ایک جمعے میں میں نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ سارے ہندوستان کے مسلمان روزہ رکھ لیں، اس ملا اور مفتی کے کہنے پر جماعت اہل حدیث کے افراد روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ایسا روزہ رکھنے کا ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے روزہ رکھ کر، نفلی روزہ رکھ کر دعا کرنے سے ہمیں حکم نہیں دیا، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ دعا تو کریں گے، دعا اسی انداز میں کریں گے، ہم قنوت نازلہ پڑھیں گے، ہم اور طریقے اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت ہے، ہم اپنی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھیں گے، دعا کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ کریں گے، لیکن معاف کیجئے گا اس کے لیے ہم تمہارے حکم پر شریعت کا ناجائز استعمال کریں، اور جس روزے کا ثبوت ہی نہ ہو شریعت میں ہم وہ روزہ رکھیں، ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تو رمضان کی 15ویں، ہم تو شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھتے اس لیے کہ اس روزے کا ثبوت نہیں ہے۔ جب ہم شعبان کی 15ویں تاریخ کو قبرستان نہیں جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں جانے کی ساری روایتیں موضوع اور من گھڑت اور ضعیف ہیں، جب ہم نے ان کو نہیں مانا تو اس مفتی کے کہنے پر ہم کیسے روزہ رکھ لیں، اور کیسے اس دن روزہ رکھ کر ہم دعائیں کریں؟ دعا کرنا ثابت ہے حدیث سے، لیکن دعا کا طریقہ بھی ہمیں بتایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب ہاتھ بھی وہاں اٹھائے جائیں گے جہاں نبی اکرم نے ہاتھ اٹھائے، اور جہاں نبی اکرم نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں ہم بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب لوگ کہیں کہ بھائی ہاتھ اٹھانے میں حرج ہی کیا ہے؟ تو کیا تم لیٹرین میں جاتے ہو ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیٹرین میں جاؤ تو دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب تم کیا لیٹرین میں جا کر ہاتھ اٹھا کر کہو گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ جب یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جب لیٹرین سے نکلو تو اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو غفرانک، تو کیا ہم ہاتھ اٹھا کے کہیں گے غفرانک؟ نہیں، یہاں نبی اکرم نے ہمیں ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا، ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کھانا کھانے بیٹھو تو دعا پڑھو بسم اللہ، تو کیا کوئی آدمی ایسا ہے جو کھانا کھائے اور کہے بسم اللہ اس کے بعد کھانا کھائے، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ اس کے بعد میں کھانا کھائے؟ یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، ہم بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یہاں پر بھی ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اذان دینے کے بعد مؤذن وہی مائک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگتا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ یہ بھی ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا اذان کے بعد دعا پڑھو تو ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھو۔ اگر یہاں تم کہتے ہو کہ حرج کیا ہے تو میرا سوال وہی ہے، یہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے؟ لیٹرین میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث پڑھنے میں پھر دونوں ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے؟ اگر یہاں حرج نہیں ہے تو وہاں حرج کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ کیا بات تمہارے مطلب کی ہے تو ہاں ہاتھ اٹھائیں گے، اور تمہارے مطلب کی نہیں ہے تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہوگا وہ جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے جائے اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں۔ یہ دعا بتائی اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے قریب جانے کی کہ جب بیوی کے قریب جاؤ تو یہ دعا پڑھو، تو کیا وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نبی اکرم سے نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں اٹھانا ہے۔ جہاں